یہ کہانی ہے اس دور کی جب انصاف زمین پر چلتا تھا، جب حکمران اپنے آپ کو اللہ کا جواب دہ سمجھتا تھا، جب طاقت نہیں تقوی فیصلے کرتا تھا۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ دور کیوں ختم ہوا اور خلافت راشدہ کے آخری دن اصل میں کیسے تھے؟ خلافت راشدہ اسلام کا وہ نظام تھا جہاں حکمران اور عوام برابر تھے۔ حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت عمر فاروق تک عدل اور امن کا ایسا نظام قائم ہوا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رات کو بھوکے بچوں کے لیے حکمران خود راشن اٹھاتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب حضرت عمر فاروق شہید کر دیے گئے۔ انصاف کا وہ ستون گر گیا جو پوری امت کو سنبھالے ہوئے تھا۔ خلافت اب حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھوں میں آئی، ایک نرم دل، سخی اور حیا کا پیکر۔ ان کے دور میں قرآن کو ایک مشترک نسخے میں جمع کیا گیا۔ اسلام دور دور تک پھیلا، مگر فتنہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ اندر ہی اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جو اسلام کے دشمن تھے، اور کچھ جو مسلمان کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ جھوٹ، افواہ اور الزام پھیلائے گئے۔ مدینہ جیسا مقدس شہر بھی بے چین ہونے لگا۔ لوگوں کے ذہن زہر سے بھر دیے گئے۔ لیکن سچ کیا تھا اور جھوٹ کون پھیلا رہا تھا؟ اور پھر وہ دن آیا جب حضرت عثمان قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ قرآن کے صفحوں پر خون گرا۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ امت کے جسم پر پہلا گہرا زخم تھا۔ اس دن پوری مسلم دنیا لرز اٹھی۔ خلافت کے وقار ہل گیا۔ اب ذمہ داری حضرت علی کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ علم کا شہر، لیکن سب سے مشکل دور کا رہنما۔ ان کا ارادہ صرف عدل تھا، لیکن فتنہ ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ ہر طرف غلط فہمی، غصہ اور جذبات تھے۔ اور پھر مسلمان کے مقابلے میں آ گیا۔ جنگ جمال اور جنگ صفین، تاریخ کے سب سے دردناک مناظر۔ یہ جنگ طاقت کی نہیں تھی، یہ سمجھ اور غلط فہمی کی جنگ تھی۔ جب قرآن کو بھالا بنا کر جنگ روکی گئی تو فیصلہ بھی ادھورا رہ گیا، اور اسی ادھورے فیصلے نے نئے فتنوں کو جنم دیا۔ اسی فتنے سے خوارج پیدا ہوئے، ایسے لوگ جو صرف اپنی سوچ کو اسلام سمجھنے لگے، جو کل تک ساتھی تھے آج قاتل بن گئے۔ سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ ہر شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا اور دوسرے کو باطل۔ اور پھر وہ صبح مسجد کوفہ میں حضرت علی سجدے میں تھے، تلوار چلی اور علم کا دریا خون میں ڈوب گیا۔ اس دن صرف حضرت علی شہید نہیں ہوئے، اس دن خلافت راشدہ کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نظام بدل گیا۔ خلافت سے سلطنت کا سفر شروع ہو گیا۔ اسلام زندہ رہا، مگر اس کا اصل روحانی چہرہ پیچھے رہ گیا۔ حکمرانی وراثت بن گئی، عدل کمزور اور طاقت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ یہ ایک حیرت انگیز سچ ہے کہ خلافت راشدہ باہر کے دشمنوں سے نہیں ٹوٹی، یہ اندر کے فتنوں سے زخمی ہوئی۔ اگر ہم اس دور سے سبق نہیں سیکھتے تو تاریخ خود کو بار بار دہراتی رہے گی۔ فائنل ڈیز آف دا رائٹلی گائیڈڈ کیلیفیٹ، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ عدل، صبر اور اتحاد کے بغیر کوئی بھی نظام زندہ نہیں رہتا۔ سوال یہ ہے، کیا ہم سیکھنے کو تیار ہیں یا پھر صرف افسوس کرتے رہیں گے؟